روتھ چائلڈ یہودی ہیں وہ اصل میں بینکر تھے کراؤن کے، یعنی اس پوری تاج برطانیہ کے جو بینکرز تھے وہ روتھ چائلڈز تھے. تو تاج برطانیہ کو جب پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ انہی بینکر سے، روتھ چائلڈ سے قرضہ لیتی تھی. یہی روتھ چائلڈز تھے کہ جو تاج برطانیہ کی طاقت استعمال کر کے پوری دنیا میں ایکسپیڈیشنز بھیجا کرتے تھے لوٹ مار کے. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی انہوں نے بنائی، ویسٹ انڈیا کمپنی بھی انہوں نے بنائی، ہڈسن بے بھی انہوں نے بنائی. پائرٹس بھی یہی بھیجا کرتے تھے، یہ سارے ڈاکو لوٹ مار کرنے والے یہ بھی یہی بھیجا کرتے تھے. تو ظاہراً ایسٹ انڈیا کمپنی استعمال ہوتی تھی کہ جی یہ تو پرائیویٹ کمپنی ہے، تجارت کرنے کے لیے گئی ہے، اس نے اپنی پرائیویٹ فوج بھی رکھی ہوئی ہے. اصل میں اس کے ساتھ جو ملٹری پاور ہوتی تھی وہ ساری برٹش آرمی ہوا کرتی تھی. پیچھے فنڈنگ جو ہوتی تھی روتھ چائلڈز کی ہوا کرتی تھی. سو اصل میں وہ ایک یہودی خاندان تھا جو پوری برٹش امپائر کو حلق سے پکڑے ہوئے تھا اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں تباہی مچاتا تھا. خود یہ انگریز بھی کماتے تھے اور کھاتے تھے اور دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن اصل دولت جو کماتا تھا وہ روتھ چائلڈ خاندان پیچھے کمایا کرتا تھا. یہ یہودی بینکرز تھے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو چھو کر باولا کیا ہوا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیوں شیطان ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو چھو کے پاگل کیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ سود کا کاروبار کرتے تھے. اپنے اسی سودی کاروبار کی وجہ سے یہ پورے برٹش امپائر کو کنٹرول کر کے پوری دنیا میں بھیج کر انسانیت کو ہلاک کرواتے تھے. یہی اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ جگہ جگہ یہ جنگوں کی آگ بھڑکاتے پھرتے ہیں، کیونکہ جنگیں انہیں فائدہ دیتی ہیں.